اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تک یہ بات پہنچائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آ جائیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا بھی تھے، بیت اللہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک لکڑی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو ان کا پاؤں جتنا بڑا تھا سبز رنگ کا کہ حضرت حمزہ کی نظر جب پاؤں پر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہاں تک کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام مجھ سے بھی بڑا فرشتہ ہے اور اس نے اپنے کندھے پر عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، اور بسا اوقات اللہ کی ہیبت اور کبریائی سے وہ پگھلتے پگھلتے چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے میں نے بتایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نور کے پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر وہ کسی بھی نور کے پردے کے قریب ہو گیا تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رسائی بس یہاں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات تو میں جانتا بھی نہیں۔ اگر میں نے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی آگے اکیلے تشریف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک رسائی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے۔ تو ناظرین، اب جانتے ہیں کہ کیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ جیسا کہ پیچھے میں نے بتایا کہ چاروں فرشتوں کو سب سے آخر میں موت آئے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، کامنٹس اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔
جزاک اللہ.